ناظرین، حال ہی میں جب چین نے اپنے تیار کردہ ایک وسیع و عریض مصنوعی دریا میں لاکھوں جانور چھوڑنے کا اعلان کیا تو پوری دنیا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ ماہرین حیران تھے، عوام ششدر تھے، اور ہر طرف صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا: آخر یہ چین کر کیا رہا ہے؟ عام طور پر جب دنیا میں مصنوعی دریا یا آبی ذخائر بنائے جاتے ہیں تو وہاں مچھلیاں چھوڑی جاتی ہیں تاکہ ماہی گیری بڑھے، معیشت کو سہارا ملے اور سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ کچھ ممالک مگرمچھ جیسے خطرناک جانوروں کے لیے مخصوص حصے بناتے ہیں تاکہ سنسنی خیز سیاحت کو بڑھایا جا سکے، لیکن چین نے وہ کیا جس کی کسی نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ نہ خطرناک درندے، نہ قیمتی مچھلیاں، بلکہ چین نے منتخب کیا ایک ایسا جانور جسے دنیا کی اکثریت محض لکڑی کترنے والا ایک عام سا جانور سمجھتی ہے۔ جی ہاں، بیور۔ اب سوال یہ ہے، آخر بیور ہی کیوں؟ چین کا اصل مقصد کیا تھا، اور یہ بظاہر سادہ سا جانور کس طرح ایک مصنوعی دریا کو صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ ایک مکمل قدرتی ماحولیاتی نظام میں تبدیل کر سکتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آہستہ آہستہ کھلنے والا ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر ہم چین کی حالیہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، ایک ایسا مسئلہ جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی کو خاموشی سے جکڑ لیا تھا، اور وہ تھا پانی کا شدید بحران۔ یہ بحران صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا، فصلیں سوکھ رہی تھیں، جانور مر رہے تھے، اور زمین جیسے سانس لینا بھولتی جا رہی تھی۔ کئی علاقے ایسے تھے جہاں گاؤں کے گاؤں بنجر ہو چکے تھے، کنویں کھودے گئے ایک کے بعد ایک، مگر ہر بار نتیجہ صرف مایوسی نکلا۔ عورتیں میلوں کا سفر کر کے جو پانی لاتی تھیں وہ یا تو آلودہ ہوتا یا راستے میں ہی ختم ہو جاتا۔ ایسے میں جب کوئی بچہ پیاس سے تڑپتا تو ماں کے پاس سوائے خاموش آنسوؤں اور دعا کے کوئی اور راستہ نہیں بچتا تھا، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی کے لیے لوگ اپنی زمینیں، اپنی عزتیں اور بعض اوقات اپنا مستقبل تک داؤں پر لگانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب بارشیں بھی منہ موڑ چکی تھیں اور قدرت جیسے ناراض ہو گئی ہو۔ لیکن ناظرین، ایسے ہی اندھیرے وقت میں چین نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ یہاں صرف دعوے نہیں کیے گئے بلکہ عملی اقدامات کیے گئے، اور انہی اقدامات میں سب سے جرأت مندانہ قدم تھا ایک عظیم مصنوعی دریا کی تعمیر۔ جب پوری دنیا ڈیمز، واٹر ٹینکس اور عارضی حل میں الجھی ہوئی تھی، چین نے ایک مختلف زاویے سے سوچا۔ یہ سوچ کہ اگر قدرتی بارشیں ساتھ نہیں دے رہیں تو کیوں نہ ایک نیا ماحولیاتی نظام خود تخلیق کیا جائے۔ اسی سوچ کے تحت ایک بڑے منصوبے کا آغاز ہوا۔ سینکڑوں کلومیٹر طویل نہریں کھودی گئیں، زمین کو ہموار کیا گیا، اور بارش کے ہر قطرے کو محفوظ کرنے کے لیے ایک وسیع مصنوعی دریا وجود میں آیا۔ شروع میں لوگ حیران تھے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے کہا یہ سب وسائل کا ضیاع ہے، لیکن ناظرین، یہ تو صرف شروعات تھی، اصل کھیل اب شروع ہونے والا تھا۔ جب اس منصوبے کو ایک سال مکمل ہوا تو نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ جہاں پہلے فصلیں سوکھ جایا کرتی تھیں وہاں اب ہریالی لہرانے لگی، کسانوں کی آنکھوں میں امید کی روشنی واپس آ گئی، اور مویشیوں کو صاف پانی میسر ہونے لگا۔ یہ مصنوعی دریا صرف پانی کا ذخیرہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک نئی زندگی کی علامت بن چکا تھا۔ گاؤں کے وہ بچے جو کبھی دریا دیکھے بغیر بڑے ہو رہے تھے اب پانی میں کھیلنے لگے۔ وہ کسان جو صرف بارش کی دعائیں کرتے تھے اب خود اپنی فصلوں کو پانی دے کر خوشحال ہو گئے تھے۔ معیشت بہتر ہونے لگی، لوگوں نے نئی زمینوں پر کام شروع کیا، اور آس پاس کے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی جنم لینے لگے۔ حکومت نے اس منصوبے کو عوامی انقلاب کا نام دیا، اور چینی ماہرین کو اس منصوبے کے مسلح اور رہنما کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ لیکن ہر ترقی کے راستے میں کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور یہی کچھ اس مصنوعی دریا کے ساتھ بھی پیش آیا۔ شروع میں جب پانی کا بہاؤ تیز تھا تو سب کچھ قدرتی محسوس ہوتا تھا۔ پانی مسلسل حرکت میں رہتا، زمین اسے جذب کرتی، اور پرندے کناروں پر آ کر چہچہاتے۔ مگر وقت کے ساتھ پانی کا بہاؤ سست ہونے لگا، دریا کی تہہ میں مٹی، پتے اور گاد جمع ہونے لگے۔ کچھ علاقوں میں پانی ٹھہر گیا، جس سے مچھروں کی افزائش تیزی سے ہونے لگی، اور پینے کے لیے صاف پانی کم پڑنے لگا۔ جہاں کبھی فصلیں تر و تازہ ہوا کرتی تھیں وہاں اب پانی کی بدبو آنے لگی۔ لوگ شکایت کرنے لگے کہ پانی اب پہلے جیسا نہیں رہا، اور کچھ نے تو اسے استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ دریا کے بعض کناروں پر نیلے اور سبز رنگ کی تہ جمنے لگی، جو اس بات کا واضح اشارہ تھی کہ پانی میں آلودگی بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا جاتا تو یہ منصوبہ جو چین کے دیہی علاقوں کے لیے امید کی کرن تھا، خود ایک بڑی مصیبت بن سکتا تھا۔ لیکن ناظرین، یہیں سے وہ مقام آتا ہے جہاں چینی حکومت نے ایک اور انقلابی فیصلہ کیا۔
ایک ایسا فیصلہ جو بظاہر سادہ نظر آتا تھا مگر جس کے پیچھے قدرت کی ایک گہری حکمت چھپی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے حکومت نے ملک بھر کے تمام قابل اعتماد ماہرین ماحولیات، آبی ماہرین اور انجینئرز کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے ساتھ گھنٹوں پر مبنی مشاورت کی۔ صرف ملکی ماڈلز ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی مختلف ماڈلز کا مطالعہ کیا گیا۔ دنیا کے وہ ممالک جو اپنی ندی نالوں کو صاف رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے، ان کے نظاموں کا بغور جائزہ لیا گیا۔ کئی ممالک میں بڑے فلٹرز، واٹر پمپنگ سسٹمز اور مشینیں نصب تھیں جو آلودہ پانی کو صاف کرتی تھیں، مگر یہ طریقے مہنگے، توانائی زیادہ استعمال کرنے والے اور ماحول دشمن تھے۔ چین جیسے وسیع علاقے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر مشینیں لگا کر دریا کو صاف رکھا جائے۔ تب چینی ماہرین نے دوبارہ قدرت کی طرف رخ کیا اور سوچا کہ جس مسئلے نے قدرتی نظام کو بگاڑا ہے اس کا حل بھی قدرت کی گود سے ہی تلاش کیا جائے۔ چینی ماہرین کو ہدایت دی گئی کہ زمین پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے، زمین کو سانس لینے کا موقع دیا جائے۔ اسی سوچ کے تحت ملک میں ایک نئی تحقیق شروع ہوئی اور آخر کار ماہرین ایک ایسی مخلوق تک پہنچے جو صدیوں سے انسان کی نظر سے اوجھل رہی تھی۔ وہ تھی بیور۔ بیور ایک درمیانے سائز کا نایاب جانور ہے جو عموماً شمالی امریکہ، یورپ اور چند مخصوص علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اسے قدرت کا انجینئر کہا جاتا ہے۔ یہ جانور پانی کے کنارے درخت کاٹ کر لکڑیوں کو ترتیب سے جمع کرتا ہے اور قدرتی ڈیم یا بند بناتا ہے جو نہ صرف پانی کے بہاؤ کو منظم کرتا ہے بلکہ پانی کو صاف کرنے، آلودگی کو نیچے بٹھانے، مٹی کی زرخیزی بڑھانے اور ایک مکمل آبی نظام قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بیور کا جادو یہی ہے کہ جہاں یہ رہتا ہے وہاں زندگی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ چینی ماہرین نے فیصلہ کیا کہ مصنوعی دریا کو صاف رکھنے کے لیے نہ مہنگی مشینیں لگائی جائیں گی اور نہ بجلی کے پلانٹس، بلکہ بیور چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ دنیا کے لیے عجیب اور ناقابل یقین تھا اور مقامی لوگوں کے لیے تو دلچسپ بھی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ننھے معصوم نظر آنے والے جانور زمین کے سب سے ذہین اور محنتی ماماروں میں سے ہیں۔ چند ہی ہفتوں میں جب بیوروں کو دریا کے کناروں پر چھوڑا گیا تو انہوں نے بغیر رکے، بغیر سیکھے اور بغیر کسی ہدایت کے اپنا قدرتی کام شروع کر دیا۔ انہوں نے دریا کے کنارے اگے نرم درختوں کو چبانا شروع کیا، ٹہنیاں اور شاخیں جمع کیں، مٹی اور گھاس کو ملا کر بند بنانے لگے اور صرف 1 ماہ کے اندر دریا میں درجنوں قدرتی چھوٹے بند تیار ہو چکے تھے۔ ان بندوں نے پانی کے بہاؤ کو متوازن کیا، پانی کو ٹھہرنے سے بچایا اور پانی کے اندر جمع ہونے والی آلودگی کو آہستہ آہستہ نیچے بٹھانا شروع کر دیا۔ چند ہفتوں بعد جب ماہرین نے پانی کے نمونے لیے تو وہ حیران رہ گئے۔ جو پانی پہلے بدبودار اور آلودہ تھا اب صاف، شفاف اور نیلا ہو چکا تھا۔ مچھلیاں جو پہلے مر رہی تھیں دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئی تھیں۔ پرندے جو ہجرت کر چکے تھے اس قدرتی ماحول میں دوبارہ لوٹ آئے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں نے پھر سے اسی دریا سے پانی بھر کر پینا شروع کر دیا، وہ بھی بغیر کسی فلٹر یا مشین کے۔